حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کا مشہور نام ابراہیم ہے جو ابو رحیم سے بنا ہے، جس کے معنی مہربان باپ کے ہیں۔ آپ چونکہ بہت مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے، اور آپ کے القابات میں خلیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست، کنیت ابو الدیفان، بہت زیادہ مہمان نوازی فرمانے والے۔ نسب نامہ ابراہیم بن طارق بن ناحور بن ساروق بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن حضرت نوح۔ ابن کثیر نے قصص الانبیاء کے پیج نمبر 167 پر آپ کا یہ نسب نامہ بیان کیا ہے۔ مقام ولادت کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی والیوم 2 پیج نمبر 258 پر فرماتے کہ نمرود کے دور میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے میں آپ پیدا ہوئے۔ واقعہ ولادت امام خازن تفسیر خازن میں فرماتے ہیں کہ نمرود نے خواب دیکھا، ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے آفتاب و ماہتاب بے نور ہو گئے۔ اس خواب سے نمرود بہت خوف زدہ ہوا اور کاہنوں سے تعبیر پوچھی، تو کاہنوں نے بتایا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا اور حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، نیز مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ پھر ان باتوں کی نگہبانی کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی، لیکن پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ آپ حاملہ ہیں، ویسے ہی وہ دبلی پتلی نظر آتی تھی۔ کاہنوں نے نمرود کو یہ بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ گیا، جس کے بعد نمرود کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ شہر سے دور تہ خانے میں چلی گئیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب ولادت کا وقت آیا تو شہر سے دور تہ خانے میں چلی گئی، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے حلیہ مبارک بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3355، آپ کا حلیہ اور شکل و شباہت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دیکھنا چاہے، ان کی زیارت کرنا چاہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ لے، اتنی شباہت تھی۔ حسن اخلاق کا یہ عالم طبرانی معجم الاوسط والیوم 5 حدیث نمبر 6506۔ آپ کا حسن خلق بھی مثالی تھا اور انہیں اللہ کریم کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم کی طرف وحی فرمایا، اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو، اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا کہ میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا، اپنی بارگاہ قدس سے سیراب کروں گا اور اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ عزیزان گرامی، توکل اور تسلیم رضا اور تسلیم و رضا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر کتنا بھروسہ، اور پھر تسلیم و رضا کہ رب کریم کا حکم آ جائے تو وہ دیکھتے نہ تھے کہ اب کیا ہے، وہ فوراً اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے۔ چنانچہ آپ توکل اور تسلیم و رضا کے اعلیٰ
طے کرتے، حکم مولا پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم مولا پر اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو عرب کے چٹیل میدان بیابان میں چھوڑ دینا اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ چنانچہ کنز العمال کتاب الفضائل میں حدیث نمبر 32,284 کے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کریم کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ کی اور کوئی چیز نہ جلی، یعنی اللہ پر اتنا بھروسہ تو رب کریم نے اپنی قدرت کا کرشمہ بھی دکھایا کہ آپ کو آنچ تک نہ آئی۔ سخاوت اور مہمان نوازی میں اللہ اکبر، آپ کی شان نرالی۔ چنانچہ الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک حدیث نمبر 4002 سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے میرے دوست جبریل کو حضرت ابراہیم کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، بلکہ اس لیے بنا کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ اس سے سخاوت کی برکت بھی نظر آتی ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم والیوم 4 پیج نمبر 125 پر نقل ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی انسان آپ نے نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے۔ پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑا دیکھا تو دریافت فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، رب العالمین نے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت ہوں، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دوں کہ اللہ کریم نے اسے اپنا خلیل یعنی دوست بنا لیا۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدائے رحمان کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں ہوا تو بھی میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت نے جواب دیا، وہ بندے آپ ہی ہیں؟ فرمایا، میں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے رب کریم نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ یعنی حضرت ابراہیم نے پوچھا، اے ملک الموت، مجھے رب کریم نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ تو عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حدیث پاک شعب الایمان حدیث نمبر 9615 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ اس سے قبل مہمان نوازی کا کوئی کانسیپٹ نہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری کیا۔ اب آئیے حلیت الاولیاء والیوم 3 پیج نمبر 385۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو ابو الضیفان یعنی بڑے مہمان نواز، بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا۔ آپ کے مکان عالی شان کے 4 بڑے دروازے تھے تاکہ کوئی بھی مہمان نوازی سے محروم نہ رہے۔ آپ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ چنانچہ حلیت الاولیاء والیوم 5 پیج نمبر 240 نقل ہے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وقت اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کا پیشہ امام حاکم اپنی مستدرک میں نقل فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تاریخ ابن عساکر میں یہ بھی ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حلیت الاولیاء میں ہے کہ آپ کپڑے بھی بیچا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق بن یسار کپڑے بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا تم اپنی تجارت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ کپڑوں کا بھی بزنس کرتے تھے، بکریاں بھی چراتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اتنے محنتی اور جفاکش حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہونے کے باوجود، تو ہم سب کو بھی حلال روزگار کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے، ذرا سوچئے۔